السلام علیکم۔ تو یہ ہے بھائی جان کالام کی نامی گرامی جھیل مہوڈنڈ جھیل۔ تو اس پار جو کہ مرکزی علاقہ ہے، اگر آپ اس جھیل کو کراس کریں تو آپ اس پار جا سکتے ہیں۔ تو اب میں اس پار جاتا ہوں، اس سے میں نے بات کی، اور یہ تو ویسے ایک چکر کے لیے 1200 روپے سے کم نہیں لیتے، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک آپ کو چکر دیتا ہے، تو 1200 روپے لیتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ مجھے صرف اس پار سے اس پار لے جائے، جو کہ انتہائی مختصر جگہ تھی۔ تو یہ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان کے لیے ایک کشتی لائی جا رہی تھی، تو میں نے اس کو ریکویسٹ کیا، تو اس نے مجھ سے صرف 100 روپے لے لیے اس طرف سے، اور اس نے پھر کہا کہ اس طرف سے میں آپ کو لاؤں گا تو آپ پھر اس طرف سے مجھے پیسے دیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو پار کرانے کے لیے یہ کشتی آ رہی تھی، میں اس میں بیٹھ گیا اور 100 روپے پر بات ہوئی، میں اس طرف اترا اور یہ بندے اس میں سوار ہو کے مرکز کی طرف چلے گئے، یہ جو مرکزی علاقہ ہے۔ تو اب میں اس طرف آیا ہوں، یہ مہوڈنڈ جھیل کے ساتھ جو ہے اس پہاڑ کے قریب ایک چھوٹا سا جنگل ہے اور ایک گرین علاقہ ہے، اس میں وزٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جگہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور میں 7-8 سال پہلے یہاں آیا تھا، تو یہ علاقہ مختلف تھا، لیکن یہاں آ کے مجھے بہت بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں نے یہاں ان بڑے بڑے درخت کو کاٹے ہوئے دیکھے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس پہ شاید کہ حکومت کو پتہ نہ ہو یا حکام بالا کو پتہ نہ ہو، تو میں یہ بات حکام بالا کے نوٹس میں لاتا ہوں کہ یہ جو مہوڈنڈ جھیل ہے نا، اس کو جب کراس کرے یہ سامنے والا پہاڑ کے ساتھ جو چھوٹا سا جنگل ہے، تو یہ تو تباہی کے دہانے پہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس طرف سے اس طرف پار کر کے ادھر پکنک مناتے ہیں، تو اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں، پھر جب کھانا پکاتے ہیں تو اس کے لیے لکڑی کاٹتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے میں ان کو بتاتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ ادھر خیمہ نصب کرتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں تو بالکل کریں، انجوائے کریں، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک درختوں کا اور دوسری صفائی کا۔ تو درختوں کا خیال آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے لکڑی بالکل مت جلائیں، اپنے ساتھ سلنڈر لائیں اور سلنڈر سے کھانا پکائیں۔ اور دوسری جو صفائی، آپ جو پلاسٹک بیگ یا ڈسپوزیبل استعمال کرتے ہیں تو اس کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کے اس طرف لے جائے۔ اور حکومت خیبر پختونخوا سے میری یہ درخواست ہے کہ یہاں بھی 2-3 ڈسٹ بن رکھ کے جس میں لوگ ڈسپوزیبل یا کوڑا کرکٹ ڈالیں گے اور پھر اس کی صفائی کے لیے بندوبست ہو۔ تو 2 باتوں کا میں بالکل یعنی مطلب زور دے کے مطالبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے ہاں میں ہاں ملائے اور میرے اس موقف کی تائید کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیں نا، یہ دھرتی جو ہے ہمارا مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم خیال رکھیں، اور یہ درخت جو ہے اس دھرتی کی زینت ہے، جیسا کہ انسان کے بال ہوتے ہیں نا اس کی زینت، اسی طرح جو ہے نا یہ درخت جو ہوتے ہیں یہ اس دھرتی کے جو ہے ایک قسم کے بال ہے۔ جس طرح کہ ہمارے سر پہ بال نہ ہو تو ہم اچھا نہیں لگتے، تو اسی طرح اگر اس سے یہ درخت کاٹے گئے تو یہ گنجا ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے آپ ان درختوں کو مت کاٹیں، لکڑیوں کے لیے مت کاٹیں، اس کو مت جلائیں، اور اس کے بجائے آپ ایسا کریں کہ ادھر کوئی سلنڈر رکھیں جس سے آپ کھانا پکائیں۔ اور حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اگر حکومت اس پر کوئی فوری ایکشن لے لے، جیسا کہ سونامی بلین ٹری جو ہے اس کے جو پروگرام بنایا ہے تو وہ تو لگاتے ہیں، لیکن یہ جو موجودہ درخت ہے ان کو مت کاٹیں، ان کو یعنی صحیح سلامت رکھنے کے لیے بھی کوئی مطلب ہے کہ ایک منصوبہ بنائے، اور میں اس منصوبے کا نام دیتا ہوں اسٹاپ کٹنگ ٹریز کے نام سے ایک منصوبہ بنایا جائے، جس کے تحت پاکستان کے سارے جنگلوں کی حفاظت ہو، اور ہر درخت پہ نمبر لگائے
اور ہر درخت کے ایج کا متعین کرے اور ایک مطلب ہے کہ شاخ بھی مت کاٹے. تو آپ میرے ساتھ اس مہم میں شامل ہو جائے. اور ابھی تو بالخصوص میں حکومت خیبر پختونخوا سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں جو مہوڈنڈ کا یہ حصہ ہے اس پر مکمل طور پر فوری ایکشن لیا جائے اور مزید ایک درخت بھی نہ کاٹی جائے. بے شک سیاح یہاں آئے، کیمپنگ بھی کرے اور پکنک بھی منائے، لیکن اپنے ساتھ سلنڈر ضرور لائے. اور اسی طرح جو ہے نا آپ اس جگہ کو مطلب ہے محفوظ رکھے، جنگلات کو کاٹنے سے محفوظ رکھے. تو آپ میری اس موقف کی تائید کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ. اگر آپ نے کشتی میں آنا ہے تو میرے خیال میں یہ آخری سٹاپ ہے کشتی کا. تو کشتی ادھر سے پھر موڑتی ہے اور واپس جاتی ہے. ایک گروپ جا رہا ہے اور دوسرا گروپ آ رہا ہے ادھر سے. اب میں مہوڈنڈ جھیل کی اس طرف آیا ہوں. تو اس طرف سے میں آپ کو یہ سارا علاقہ دکھا رہا ہوں. لیکن اس طرف سے منظر کچھ یوں ہے اور میں اس طرف یہ چھوٹا سا جنگل ہے اس میں آیا ہوں. تو اب میں وہاں پھر کسی سے بات کروں گا کیونکہ میں تو صرف آر پار کے لیے بات میں نے کی 100 روپے پہ. اب دوبارہ کوئی لب جب کریں گے نا کسی کو راضی کر کے اس پار جائیں گے، ورنہ یہ خدا کے بندے تو انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو صرف ایک طرف سے دوسری طرف پار کرنے کے لیے بھی آپ سے 300-400 روپے وصول کرتے ہیں. تو یہ بھی میں ایک درخواست کرتا ہوں یہاں کی جو حکام بالا ہے کہ کم از کم ان کشتیوں پر کچھ نہ کچھ قوانین تو لاگو کرے کہ اگر کوئی صرف اس کو کراس کرنا چاہتے تو ان کے لیے کچھ کشتیاں مختص کرے اور صرف 100 روپے لے کے اگر اس طرف آنا کوئی چاہتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور ایسا بندوبست کرنی چاہیے. اب میں اس پار ہوں اور اس پار کوئی بھی نہیں ہے. تو اب میں دیکھوں گا نا اگر کوئی ساتھی نہ ملے تو پھر میں کسی کو درخواست کروں گا یا کسی طرح سے پھر جانے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں اکیلا ادھر کیا کروں گا. میں اکیلا اب دیکھیں نا یہ کشتیاں آتی جاتی ہے تو یہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک 1200 روپے لیتے ہیں، خواہ آپ ایک بندہ ہو، 2 ہو یا 8 ہو. جب اس کشتی والے نے مجھے اس پار لایا تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو واپس لاؤں گا، آپ مجھے 400 روپے دیں گے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے آئی لو یو، اگر آپ نے صحیح کہا کہ میں نے کس کو کہا آئی لو یو اور آپ نے درست جواب دے دیا، جس چیز کو میں نے لو کہا اگر آپ نے اسی چیز کو بتایا یا جو کوئی بھی ہو تو آپ کا جو آئی کیو ہے انٹیلیجنس کویشنٹ 90+ ہوگا. سٹارٹ ہو گیا. اب میں اس پار آتا ہوں، اس پار میں چلا گیا. اب میں اس پار کشتی والا کافی اچھا انسان ثابت ہوا. میں نے اس کو 200 روپے دے دی اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا تو دونوں طرف کے میں نے 200 روپے دے کے میں اس پار آ گیا ہوں. سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. تھینکس فار واچنگ.